پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے جب بات چلی تو ایک صاحب نے کہا کہ کسی دین پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ میں مغرب میں ایک گرجا گھر میں نماز پڑھی ہے اور انہوں نے مجھے اجازت دی ہے. وہ تو چرچ فروخت کر دیتے ہیں تو آپ مسجد فروخت کر دیں گے؟ وہ اپنا دین ترک کر چکے ہیں، وہ تو ان کی خواہشات کا مجموعہ ہے، تحریف راہ پا چکی ہے اور انہوں نے ان خواہشات کے نتیجے میں جو مل بیٹھ کے فیصلہ کر لے اس میں وہ اپنی عبادت گاہ کو بیچ دیتے ہیں. تو کیا ہم اپنی عبادت گاہ کو بیچ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی وہ دیتے ہیں تو ہم بھی دے دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر آپ نے ان کی رواداری دیکھی ہے تو ذرا اس کو اپنے سیاسی کلچر کا حصہ بنائیے، تھوڑی سی وسیع و ظرفی کا اظہار کیجئے. مسلم لیگ کے دفتر جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے کھول دیجئے کہ آپ یہاں اجلاس کر سکتے ہیں، اور تحریک انصاف سے کہیے گا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لیے، ان کو کہیے گا کہ آپ نون لیگ کے لیے اپنے دفتر کھول دیجئے. وحدت دیان تو بعد میں ہوگی، وحدت سیاست تو ہو لے پہلے. تم سارے مسلمانوں ایک ملک کے رہنے والے ہو تو پتہ چلے جی یہ بڑے وسیع و ظرف ہیں. وہاں تم اپنے لیڈر کے لیے مر جاتے ہو اور اسلام کوئی یتیم مذہب ہے؟ یہ محمد عربی کا لایا ہوا دین ہے. تم اپنے سیاسی مفادات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہو. یہ کیا تمہارا فلسفہ کہ انہوں نے اپنے چرچ میں اجازت دے دی تو ہم بھی دیں گے؟ میاں ان کی غیرت اجازت دیتی ہے، ان کا دین جو خود ساختہ ہے اور حضرت عیسیٰ کو چھوڑ کے جو انہوں نے اختیار کیا ہے ان کی تربیت ان کے نفس نے کی ہے، اور ہماری مسجد کے حوالے سے تربیت محمد عربی نے کی ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا سامان مسجد نہ برائے سوختن نہ برائے فروختن. مسجد تو مسجد رہی، مسجد کے اندر جو ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے آپ اس کو بھی نہیں بیچ سکتے. باقی وہ آپ کے لیے یا دو چرچ کھول رہے ہیں اور کہیں کہ وہاں نماز پڑھیں اور آئیں وہاں میں آپ کو اجازت دیتے ہیں. میں آپ کو ایک پیشکش کرتا ہوں کہ انہیں کہیں کہ تم بڑے وسیع و ظرف ہو مگر بہت کشادہ ذہن ہے تو ہمیں مسجد کرتبہ میں نماز پڑھنے دیں. مسجد کرتبہ میں جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے 10 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی وہ مسجد، اس کے باغات، اس کے احاطے، اس کے متعلقات اگر شامل کریں، حمام شامل کریں تو 10 مربع کلومیٹر پر وہ مسجد تھی، اور 1400 ستونوں پر پھیلی ہوئی مسجد کا حال. اللہ اکبر. جب رات ہوتی تو اس زمانے کے اندر 7,500 مشعلیں اس مسجد میں چراغاں کرتی. 30 فٹ اونچا اس کا چھت ہے اور آج بھی وہ دیکھنے کے قابل ہے. اقبال نے بے ساختہ وہاں جا کے کہا تھا کہ تیرا وجود مردان خدا کی دلیل. جنہوں نے بنایا ہے پتہ چلتا ہے کوئی تھا. تیرا وجود مردان خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل. تیرے ستون بے شمار، تیری بنا پائیدار، شام کے صحرا میں جیسے ہجوم نخیل. تو وہ مسلمانوں نے بنائی ہوئی. 800 سال مسلمانوں نے اندلس میں حکمرانی کی. اب وہ مسجد مسلمانوں کی تعمیر کردہ وہاں موجود ہے اور گرجا گھر میں تبدیل کر دی گئی ہے. 2008 میں مقامی مسلمانوں نے پوپ کو درخواست دی کہ جس رواداری کی، مذہبی رواداری کی آپ بات کرتے ہیں، اس رواداری کو قائم کرنے کے لیے ایسا کیا جائے کہ ہمیں بھی اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے. یہاں گرجا گھر ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں اور وہ آ کے عبادت کرتے ہیں عیسائی، تو ہم بھی ایک گوشے میں عبادت کر لیا کریں. مغرب جس رواداری کا پرچار کرتا ہے اس کا عملی ظہور ہو جائے، لیکن پذیرائی نہیں بخشی گئی. کہاں گئے وسیع و ظرف؟ تم کہتے ہو گرجوں میں نماز پڑھنے دیتے ہیں تو وہاں 2 رکعت پڑھ کے دیکھو.